وزیر اعظم شہباز شریف عرب اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ ریاض کے ڈپٹی گورنر، سعودی عرب میں پاکستانی سفیر اور دیگر سفارتی عملے نے استقبال کیا۔ کانفرنس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال، بالخصوص فلسطین پر اسرائیلی جارحیت اور خطے میں امن و استحکام کے امور پر گفتگو کی جائے گی۔ وزیر اعظم آذربائیجان کے صدر کی دعوت پر 12 نومبر کو باکو کا دورہ کریں گے۔ غزہ کی صورتحال پر عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی تیاریوں کے لیے وزرائے خارجہ اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا غزہ میں جاری نسل کشی ختم کرنے کا مطالبہ۔ خطاب میں کہا، اسرائیلی مظالم کی مذمت کرنا کافی نہیں، عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں حالات ابتر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے فلسطینی عوام کے خلاف جنگی جرائم پر احتساب ہونا چاہیے۔ COP 29 آج سے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں شروع ہوگی۔ کانفرنس میں کلائمیٹ چینج سے متعلق امور پر بات ہوگی۔ باکو اولمپک اسٹیڈیم کو COP 29 کے رنگوں سے سجا دیا گیا۔ ماحولیات اور COP کے پیغامات سے مزین بینرز آویزاں۔ کانفرنس کے مندوبین کے لیے مفت ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم۔ ویلڈن ٹیم پاکستان شاہینوں نے کینگروز کا قلعہ فتح کر لیا۔ 22 سال بعد آسٹریلوی سرزمین پر فتح کا تاج اپنے سر پر سجایا۔ 2002 کے بعد کینگروز کے دیس میں ون ڈے سیریز اپنے نام کی۔ تیسرے اور فیصلہ کن مارکے میں بھی آسٹریلیا کو دھول چٹا دی۔ ایڈلیڈ کے بعد پرتھ میں بھی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ میزبان ٹیم کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ شاہینوں کی اوپننگ جوڑی کی ذمہ دارانہ اننگز۔ پاکستان 141 رنز کا ہدف ہنستے کھیلتے 27ویں اوور میں حاصل کیا۔ سائم ایوب نے 42 اور عبداللہ شفیق نے 37 رنز بنا کر جیت کی بنیاد رکھی۔ بابر اعظم نے 28 اور محمد رضوان نے 30 رنز بنا کر نہیاں پار لگائی۔ تاریخی فتح پر قومی ٹیم نے گراؤنڈ کا چکر لگایا، خوب جشن منایا۔ تیز اور باؤنسی پچ کا ہتھیار، پاکستانی پیسرز نے کیا آسٹریلوی بیٹرز کا شکار۔ فاسٹ بالرز نے کینگروز بیٹنگ تہس نہس کر دی۔ تاریخ میں پہلی بار 3 میچز کی سیریز میں 26 وکٹیں پیسرز نے اڑائیں۔ آسٹریلیا کا ایک بھی بلے باز سیریز میں نصف سنچری تک نہ بنا سکا۔ شاہین آفریدی، حارث رؤف، نسیم شاہ نے اپنی بالنگ کی دھاک بٹھا دی۔ تباہ کن بالنگ پر حارث رؤف میچ اور سیریز کے بہترین پلیئر قرار پائے۔ کپتان محمد رضوان قومی ٹیم کی تاریخی فتح پر خوش، کہا آسٹریلیا کے خلاف جیت بہت خاص لمحہ ہے۔ جیت کا سارا کریڈٹ فاسٹ بالرز کو جاتا ہے۔ اوپنرز کی بھی تعریف کی۔ پیسر حارث رؤف کہتے ہیں، قومی ٹیم یکجان ہو کر کھیلی۔ گلین میکسویل عظیم بلے باز ہیں، سیریز میں 3 بار آؤٹ کرنا احساس ہے۔ قومی ٹیم نے قوم کے دل جیت لیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شاہینوں کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، امید ہے مستقبل میں بھی ہماری ٹیم ایسی ہی کامیابیاں سمیٹے گی۔ شہباز شریف نے فتح کو قوم کے لیے انتہائی خوشی کا موقع قرار دے دیا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی قومی ٹیم کو شاباش۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ٹیم مینجمنٹ اور کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ شاباش پاکستان شاباش، چیئرمین PCB محسن نقوی کی قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد۔ کہا، آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دے کر کھلاڑیوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں آسٹریلیا کو آؤٹ کلاس کیا۔ محسن نقوی نے کہا، آج کی فتح نے پوری قوم کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دی ہیں۔ پاک آسٹریلیا تیسرے ون ڈے میں کامنٹیٹرز کی چیئرمین PCB محسن نقوی کی تعریف۔ کہا، محسن نقوی کرکٹ کی بہتری کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کے ٹیم کمبینیشن کو بہترین قرار دے دیا۔ کامنٹیٹرز نے ٹیم کی پرفارمنس اور آسٹریلیا کے خلاف تاریخی فتح کا کریڈٹ بھی محسن نقوی کو دیا۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی۔ PCB نے حکومت کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان کا بھارت کے انکار پر سخت فیصلے لینے کا امکان۔ ٹیم کے نہ آنے پر پاکستان آئندہ بھارت کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلے گا۔ حکومت پاکستان کا مودی سرکار کو سخت جواب دینے پر غور۔
وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ کا خارجی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ محسن نقوی نے کہا، خارجی دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے پر سیکورٹی فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کوئٹہ میں اجلاس۔ ریلوے اسٹیشن خودکش دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش۔ دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلوچستان حکومت کو ہر ممکن سائل فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات۔ خودکش بمبار کے جسم سے نمونے حاصل کر کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے گئے۔ ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے خودکش حملے میں 26 افراد شہید اور 62 زخمی ہوئے تھے۔ حکومت بلوچستان کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ صوبے میں سرکاری امارات پر قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ پنجاب کے ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی اسموگ کا زہر پھیل گیا۔ لاہور میں اسموگ کی اوسطاً شرح 753 تک جا پہنچی۔ پشاور میں بھی اسموگ نے رنگ دکھا دیے۔ پشاور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 718 تک ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد کی پرفضا کو بھی فضائی آلودگی نے گھیر لیا۔ ملتان کی فضا بھی آلودہ۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 527 تک پہنچا۔ اسموگ کے باعث موٹروے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند۔ بھارت سے چلنے والی آلودہ ہواؤں کی وجہ سے پنجاب کی فضا آلودہ۔ لاہور میں آلودگی 650 پر پہنچ گئی۔ لاہور سے صرف 50 کلومیٹر دور امرتسر میں شرح 180 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور سے 69 کلومیٹر دور بھارتی شہر فیروزپور میں انڈیکس 250 ریکارڈ کیا گیا۔ راوی شہر میں روڈا کا اینٹی اسموک نائٹ آپریشن کا 5واں ہفتہ۔ ٹائر جلانے والے 15 یونٹس پر چھاپے، 12 بند اور 3 منتقل پائے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نادیہ طاہر کا کہنا ہے کہ آلودگی پھیلانے والے صنعتی یونٹس کے خلاف مسلسل کارروائیوں سے ماحولیاتی نظام بہتر ہو رہا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وقار احمد نے کہا، دھواں کشیدہ آلات کی تنصیب جلد یقینی ہوگی۔ غزہ میں اسرائیل کی سفاکیت کو 400 روز ہو گئے۔ 13 ماہ میں 43,552 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شہداء میں 17,385 بچے اور 12,000 خواتین شامل۔ 24 گھنٹوں میں مزید 44 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کا غزہ میں انسانی امداد نہ پہنچنے سے قحط کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت سمیت کئی شہروں پر اسرائیل کے حملے۔ 6 امدادی کارکنوں سمیت مزید 33 شہری شہید۔ بالبیک اور ہرمل میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران 20 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ کنیسہ نامی علاقے میں کیے گئے حملے میں 11 افراد جان سے گئے۔ قطر نے امریکی دباؤ پر دوحہ میں حماس کا سیاسی دفتر ختم کر دیا۔ حماس کے وفد کو دوحہ چھوڑنے کا حکم۔ قطر نے حماس اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی کوششیں معطل کر دیں۔ حماس ترجمان کے مطابق حکومت نے ہم پر دفتر بند کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا۔ امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج مکمل۔ تمام 7 سوئنگ ریاستیں ٹرمپ کے نام۔ 538 میں سے ڈونلڈ ٹرمپ 312، کیملا ہیرس 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو امریکہ کے 47ویں صدر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ مائک راجر کو وزیر دفاع کا قلمدان دیے جانے کا امکان۔ اسپین میں سیلاب سے بدترین تباہی پر عوام کا پارا ہائی۔ ویلنسیا شہر کی سڑکیں میدان جنگ بن گئیں۔ حکومت مخالف احتجاج میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں۔ پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج۔ جواب میں مشتعل مظاہرین بھی پولیس پر چڑھ دوڑی۔ شیخ حسینہ واجد کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے ریڈ وارنٹ جاری کرانے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش عبوری حکومت کا کہنا ہے کہ مفرور فاشسٹ دنیا میں کہیں بھی چھپے ہوں، گرفتار کر کے واپس لایا جائے گا۔ بھارت، انگلینڈ اور امریکہ سے آئے سکھ یاتریوں کی لاہور میں میامر دربار پر حاضری۔ یاتریوں نے مزار پر حاضری دی اور چادر چڑھائی۔ سکھ یاتریوں کی جانب سے اجتماعی دعا بھی کی گئی۔ سکھ یاتریوں نے لاہور سمیت پاکستان کو محفوظ قرار دیا۔
ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کے فاتح محمد آصف کی وطن واپسی، کراچی ایئرپورٹ پر چیمپئن محمد آصف کا شاندار استقبال۔ محمد آصف نے تیسری بار ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ اپنے نام کی۔ قطر میں ہونے والی چیمپئن شپ کے فائنل میں ایرانی کھلاڑی کو شکست دی۔ رفتار اور مہارت کا زبردست مقابلہ، تھل جیپ ریلی کی رونائی اختتام پذیر۔ آخری روز پریپیڈ کیٹیگری کے مقابلے، عالمی شہرت یافتہ ریسرز جیپ ریلی میں شریک ہوئے۔ جیتنے والوں میں انعامات اور شیلڈز تقسیم۔ میلے میں ڈرٹ بائکس کے درمیان بھی مقابلہ۔ علاقائی رقص نے شائقین کو خوب محسوس کیا۔ اسلام آباد میں لٹریچر فیسٹیول ختم ہو گیا۔ ثقافت، معیشت، تعلیم، حالات حاضرہ سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو۔ فیسٹیول میں متعدد نشستیں، 15 کتابوں کا اجراء، مباحثے، ورکشاپس اور ثقافتی سرگرمیاں شامل رہیں۔ شرکاء نے پسندیدہ مصنفین کی کتابیں خریدیں۔ فیسٹیول پاکستانی ثقافت کے فروغ کا بڑا ذریعہ قرار۔ کراچی میں ادب فیسٹیول پاکستان کا 8واں ایڈیشن جاری۔ معروف سماجی رہنما اور گلوکار شہزاد رائی کی شرکت۔ کہا، ادب فیسٹیول کراچی کی رونقیں بحال کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ علم و ادب کے ایسے میلے کا انعقاد ضروری ہے۔